وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور بنی سعدہ میں طے پا جاتا ہے کہ آئندہ ہمارے امیر کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر ہوں گے. امیر بن گیا. یہ پوری امت کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. وہ لوگ جو وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں اس مجلس میں، گویا پوری امت کی طرف سے انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی. یہ فرض کفایہ ان کا، باقی امت کی طرف سے بھی یہ کام مکمل ہو گیا. امیر بن گیا. بالفرض 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 فیصلہ نہ ہو پاتا وہاں، 1 دن 2 دن 3 دن، تو اب کیا ہوتا ہے جی؟ اب جو مسلمان جہاں ہیں اس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس عمارت کی تنصیب کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو لیکن ایک فرق ہو گیا، اب ہر مسلمان کر تو نہیں سکتا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اصلاً کیا بنا؟ اصلاً جو چیز بنی وہ یہ بنی کہ اب یہ فرض کی ادائیگی نہیں ہے، اپنا عذر ہے. فرض تو تب ادا ہوگا جب حکومت قائم ہو جائے گی. حکومت تو قائم ایک عام آدمی سے کیسے ہوگی؟ آج میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہم جد و جہد. یہ ہماری جو کوشش، یہ محنت کی جو جد و جہد ہوگی، ایک فرض تھا ہمارے اوپر بحیثیت ایک جماعت کے، وہ فرض ہم سے نہیں ادا ہوا. اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا، اللہ آپ سے بھی پوچھے، ایک ایک سے پوچھے گا. اب پوری جماعت کے ہر فرد سے پوچھے. عین ہو گیا نا؟ تو مجھ سے ہو تو نہیں سکتا، تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ جتنا میرا زور تھا میں نے لگا دیا. ٹھیک ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت میرے لیے ایک کفارے کا تصور ہے، میرے لیے ایک عذر کا تصور ہے. معذرتن الی ربکم، تاکہ اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پہ عذر پیش کر سکوں. اللہ میں نے زور لگایا تھا، جتنا میں لگا سکتا تھا اتنا میں نے لگا دیا، نہیں ہو سکا. یہ معذرتن الی ربکم فرض عین ہے. سمجھ آئی؟ اسی لیے یہ جن حضرات کو میں نے کہا نا، میں پہلے کہا اقامت دین فرض عین ہے یا فرض کفایہ. اقامت دین فرض کفایہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اقامت دین کی جد و جہد کی جب ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ فرض عین بن جاتی ہے. کوئی شک؟ اس چیز کو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب یوں بیان کر رہے ہیں کہ تین دن کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اور 3 دن کے بعد اب ہر آدمی پر جد و جہد لازم ہو گئی ہے نا، اس لیے انہوں نے کہا فرض عین ہو گئی ہے. یعنی 3 دن کے بعد اگر وہ حکومت قائم نہیں ہوتی تو اب ہر مسلمان گناہگار ہے، سوائے اس مسلمان کے جس نے اپنی اٹموسٹ کوشش کی ہو اس کو قائم کرنے کی. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ آج کے مسلمان تو یہ جد و جہد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم انہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں؟ یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے شرارتاً پوچھا گیا تھا. دیکھیے سوال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک آدمی سوال کرتا ہے، اس کا اشکال ہوتا ہے، اسے بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ سوال کر کے اپنی مشکل دور کرتا ہے. اور ایک آپ کسی کو اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اسے سمجھ آ جاتا ہے، اب وہ سوال کر کے آپ کو پھنساتا ہے. وہ جیسے اینکر نہیں پھنساتا ہوتا، اب وہ پھنساتا ہے آپ کو. تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ تنظیم میں بہت عرصہ رہے بھی، اور اس کے بعد کسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے ان کی ناراضگی ہو گئی، اور انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو سوال لکھ کے بھیجا کہ آپ کہتے ہیں کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے، اور یہ نہ امام ابو حنیفہ نے کی ہے، نہ فلانے نے کی ہے، نہ فلانے نے کی ہے، تو کیا یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں؟ اور سمجھے اس سوال کا مطلب سمجھائے؟ یہ وہ سوال ہے جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا. جب انہوں نے کہا نا کہ اس نے کہا کہ یہ مر ربکم اعلیٰ، یہ کون ہے تمہارا وہ رب؟ انہوں نے کہا وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے. تو اگلا سوال اس نے کیا کیا تھا؟ فما بال القرون الاولیٰ، وہ جو پہلے مر گئے ان کا کیا بنے گا؟ میں ہوتا تو کہتا سارے جہنم میں جائیں گے، کام آسان. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دربار والے سارے میرے مخالف ہو جائیں. اسی لیے فرعون نے پوچھا تھا. سمجھ آئی نا؟ اسی لیے فرعون نے پوچھا تھا کہ موسیٰ کہے گا سارے دوزخی، تو یہ سارا دربار میرے ساتھ ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی، سانو کی پتہ، اللہ نے جدھر کم ہے انہوں پتہ ہے بھائی وہ کیا ہوں گے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، بچ جائیں گے، مجھے نہیں پتہ. مجھے تو ابھی یہ پیغام دے کے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے،
آپ سمجھیں تو بچیں گے, نہیں سمجھیں تو مارے جائیں گے. وہ پچھلوں کا مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, علم عند ربی. تو اب یہ فرعون کا سوال جو تھا یہ پھنسانے کے لیے تھا, یہ شرارت کے لیے تھا. اسی طرح ان صاحب کا سوال بھی شرارت کے لیے تھا. تو اب اس کا ڈاکٹر صاحب نے ایک جو جواب دیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی, عنوان ہی جواب سے ظاہر ہوتا ہے, اقامت دین فرض عین ہے. یہ اس کا عنوان بنایا تھا, اقامت دین کی جدوجہد فرض عین ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کر کے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کبھی بھی فقہ کی سطح پر فرض عین نہیں کہتا, میں اسے ایمان کی سطح پر فرض عین کہتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آ جائیں اس چیز کو سمجھیں, یہ فقہ کی سطح پہ فرض عین کیا ہوتا ہے اور ایمان کی سطح پہ فرض عین کیا ہوتا ہے. ابھی تک جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فقہ کی سطح پہ بھی فرض عین ہوتی ہے. یہ شاید ڈاکٹر صاحب کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی, نہیں تو وہ اس کو اسی طرح بیان کرتے. ویسے بھی وہ عام طور پر فقہ اصطلاحات میں بات نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے اس طرح بات نہیں کی, بلکہ جس طرح وہ سمجھتے تھے اس طرح بات کی ہے. وہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کا اگر آپ نے ان کی فکر کو سمجھا ہو, ان کی چیزوں کو پڑھا ہو, خاص طور پہ ایمانیات کے ضمن میں جو ان کے مباحث ہیں ان کو دقت نگاہ سے دیکھا ہو, تو ان کا موقف یہ ہے کہ جو ایمان ہے اس کے 2 درجے ہیں. یہ ان کا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہمارا چلا آ رہا ہے. اس کو وہ ذرا کھولتے ہیں. ایک درجہ اقرار باللسان کا, دوسرا درجہ ہے تصدیق بالقلب کا. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, سب جانتے ہیں. یہ ہمارا جو ایمان مجمل ہے اس میں یہ بات شامل ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو ایک درجہ ہے قولی شہادت کا اور دوسرا درجہ ہے قلبی تصدیق کا. اور یہ اتنی جو ہے نا عام بات ہے. ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کی ساری محنت ہے, کس چیز کی محنت ہے جی؟ ایمان کی محنت. یہ محنت کس میں ہے؟ کافروں میں, مسلمانوں میں. یعنی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے دل میں ایمان آ جائے, یہ محنت ہے نا. تو اس کا مطلب یہ 2 درجے ہیں, ایک ایمان قولی ہوتا ہے, ایک ایمان قلبی ہوتا ہے. ایک اقرار باللسان ہے اور ایک تصدیق بالقلب ہے. ویسے ایمان دونوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک آدمی کے دل میں یقین ہے اللہ پر, آخرت پر, رسول پر, شہادت نہیں دیتا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. اسی طرح ایک آدمی نے شہادت دے دی لیکن اس کے دل میں اگر یقین نہیں ہے تو اب 2 کیفیات ہوں گی. وہ دھوکہ دینے کے لیے اس نے شہادت دی ہے تو وہ پکا منافق ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی اس کے دل میں ایمان اترا نہیں ہے, وہ اسلام کا دشمن بھی نہیں ہے, رسول سے بھی اسے کوئی وہ نہیں ہے, مسلمانوں کی دشمنی بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایمان ابھی اس کے اندر نہیں گیا, جو ہم میں سے اکثریت کی عادت ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں اسلام کی محبت بھی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے نا, اللہ رسول کی بھی ہے, لیکن ایسا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر قربانی پیدا کر دے, مرنے کے لیے تیار کر دے, اپنا سب کچھ اسلام پر نچھاور جیسے صحابہ کرتے تھے اس کے لیے. ایسا ہی ایمان ہمارے اندر ابھی نہیں پیدا ہوا. تو یہ جب ایمان اندر آ جاتا ہے تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی ایمان. ٹھیک ہے نا. وہ جو زبان قول والا ہے, اقرار باللسان ہے, اسے آپ فقہی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں, اسے آپ اسلام بھی کہہ سکتے ہیں, اسے آپ جو ہے نا ایک ظاہری اسلام بھی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو اصلی ہے, جو حقیقی ہے, جو جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں, وہ قلبی ایمان ہے. تو اس کی ایک نا قرآن مجید نے بھی بتایا کہ قالت الاعراب آمنا, یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, ولکن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا ہے. تو پتہ چل گیا نا, ایمان دل میں بھی داخل ہوتا ہے, بلکہ وہ پیدا ہی دل میں ہوتا ہے, زبان سے اظہار تو بعد میں ہوتا ہے نا. لیکن بعض لوگوں کی ترتیب الٹی بھی ہوتی ہے, زبان سے اظہار پہلے ہوتا ہے, اندر بعد میں جاتا ہے, کچھ عمل کرنے کے بعد اندر جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پہلے دل میں پیدا ہوتا تھا, پھر اس کا اظہار ہوتا تھا. خیر, خاص طور پہ مکی دور میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جو قولی ایمان ہے نا, اقرار باللسان جو ہے, اس کے ارکان کتنے ہیں جی؟ 5. وہی معلوم جو اسلام کے ارکان ہیں. ایک تو وہ قول ہے خود, اس کی گواہی, اور 4 اور ہیں, نماز, روزہ, حج اور
زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. وہ کہتے تھے ایمان کے ارکان ان 5 پر 2 اور کا اضافہ کرنا ہے، 7 ہے. ایک ہے بغیر شک و شبے کا یقین،